چچا زاد، خالہ زاد، ماموں زاد، کزن سب بھائیوں جیسے ہی ہوتے ہیں، سب لوگوں سے یہی سنا ہے، لیکن میرے دل سے پوچھو، میرا وہ کزن زہیب جب میرے سامنے آتا تو میری سانسیں رکنے لگتی۔ اس کی وہ شرٹ میں کسی ہوئی باڈی، مردانہ وجاہت دیکھ کر میرے اندر کی عورت مچل سی جاتی تھی۔ ایک رات جب سب گھر والے گہری نیند سو رہے تھے، زہیب چپکے سے میرے کمرے میں آ گیا۔ میں نے اس کی گرم سانسیں اپنی گردن سے ٹکراتی ہوئی محسوس کی اور میں اس کی باہوں میں بس پگھلے ہی جا رہی تھی۔ اس رات میں نے حیا کے سارے پردے اتار دیے تھے۔ آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ میں بہت محنت سے یہ ویڈیوز بناتی ہوں۔ میرا نام عالیہ ہے اور میں اپنے والدین کی اکلوتی لاڈلی بیٹی ہوں۔ زہیب میرے چاچو کا بیٹا ہے اور ہمارے گھر ساتھ ساتھ ہے۔ بچپن سے ہی گھر میں آنا جانا تو ہر وقت ہی لگا رہتا تھا۔ میں تو بچپن سے ہی اپنے کزن زہیب کو پسند کرتی تھی، لیکن یہ میں نے بات کسی کو بھی نہیں بتائی تھی۔ میرا کوئی بھی کھلونا آتا تو میں سب سے پہلے جا کر زہیب کو دکھاتی۔ جب ہم جوان ہوئے تو وہ پڑھائی کے سلسلے میں شہر سے باہر چلا گیا تھا۔ اس کے پیچھے میں بہت زیادہ روتی تھی، اسے بہت یاد کرتی تھی، اور جب وہ واپس لوٹا تو اسے دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ اب کوئی بچہ نہیں رہا تھا، 6 فٹ کا لمبا چوڑا لڑکا بن چکا تھا۔ پڑھائی کے ساتھ ساتھ اس نے جم بھی جوائن کر رکھا تھا، جس سے اس کی باڈی اور زیادہ خوبصورت ہو گئی تھی۔ اس کی گہری آنکھیں، چوڑی چھاتی اور اس کے چہرے پر وہ ہلکی سی داڑھی کسی بھی لڑکی کو پاگل کرنے کے لیے کافی تھی۔ زہیب آج کل ہمارے ہی گھر ٹھہرا ہوا تھا۔ چچا کے گھر میں کچھ رینوویشن چل رہی تھی، اس لیے زہیب کو ہمارے اوپر والے کمرے میں ٹھہرا دیا گیا۔ زہیب کو اس طرح دیکھ کر میرے دل میں ایک عجیب سا طوفان کھڑا ہو رہا تھا۔ جب بھی میں سیڑھیاں چڑھ کر اس کے کمرے کے پاس سے گزرتی تو میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگتا۔ مجھے یہ محسوس ہونے لگا تھا کہ زہیب کی نظریں اب مجھ پر بدل چکی ہیں۔ وہ مجھے اب محض اپنی کزن کی حیثیت سے نہیں دیکھتا، بلکہ ایک جوان اور خوبصورت لڑکی کی نظر سے دیکھنے لگا ہے۔ ایک دوپہر تپتی گرمی تھی اور ابو امی کسی رشتہ دار کے گھر عیادت کے لیے گئے ہوئے تھے۔ گھر میں نوکر بھی اپنے اپنے کمروں میں سو رہے تھے۔ میں نے ایک خوبصورت لباس پہنا ہوا تھا جو کہ ریشمی تھا۔ میں نے سوچا کہ زہیب کے لیے ٹھنڈا شربت بنا کر لے جاتی ہوں، آخر اتنی گرمی ہے۔ جیسے ہی میں شربت کا گلاس لے کر اس کے کمرے میں داخل ہوئی، اس ٹائم پر زہیب اپنے بیڈ پہ لیٹا ہوا آرام سے ایک کتاب پڑھ رہا تھا۔ اتنے سکون سے لیٹا ہوا دیکھ کر اسے میرے دل میں عجیب سی ہلچل ہوئی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور میری ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ زہیب، میں تمہارے لیے شربت کا گلاس لائی ہوں، میں نے اپنی کانپتی ہوئی آواز کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ زہیب نے اپنی کتاب سائیڈ پر رکھی اور اس کی نظریں مجھ پر ہی جمی ہوئی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرایا اور کہنے لگا، کزن تم نے کیوں زحمت کی؟ ویسے مجھے واقعی بہت گرمی لگ رہی تھی۔ اس ٹائم پر اس کی نظریں میرے چہرے پر اور میرے جسم پر جمی ہوئی تھیں۔ یہ بات مجھے محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے اسے گلاس دینے کے بہانے اس کی نرم انگلیوں کو چھو لیا۔ اس کے ہاتھوں کی گرمائش اتنی زیادہ تھی کہ میرے پورے جسم میں ایک گرمی سی پھیل گئی۔ عالیہ، تم آج بہت خوبصورت لگ رہی ہو، کیا لگاتی ہو چہرے پر؟ اس نے ایک بھاری آواز میں مجھے یہ کہا تھا، اور یہ کہتے ہوئے اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے کہا، چھوڑو زہیب، زہیب کوئی دیکھ لے گا۔ میرے دل کی دھڑکنیں اور تیز ہونے لگی تھیں، لیکن میرے قدم وہیں جم گئے تھے۔ زہیب نے کوئی بات نہیں کی، بس ایک جھٹکے سے مجھے اپنی طرف کھینچ لیا۔ میں اس وقت اس کے اتنا قریب تھی کہ اس کے جسم کی تپش میرے وجود میں اترنے لگی۔ عالیہ، یہاں کوئی نہیں ہے، میں کب سے اس لمحے کا انتظار کر رہا تھا، زہیب نے اپنی دیوانگی سے کہا۔ زہیب نے مجھے بتایا کہ وہ شروع دن سے ہی مجھ سے محبت کرتا ہے، بس وہ اظہار نہیں کر سکا۔ مگر آج وہ لمحہ ہے کہ اب میں اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہوں۔ میں چچا چاچی کو بھی جلد ہی سب کچھ بتا دوں گا، اور اب سے تم صرف میری ہو۔ جب اس نے یہ کہا تو میری دھڑکنیں اور تیز ہو گئیں۔ میں نے کہا، زہیب تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ میں تمہاری کزن ہوں اور تمہیں ایسی بات مجھ سے نہیں کرنی چاہیے۔ وہ زور زور سے ہنسنے لگا۔ اس نے کہا، کزن سے شادی ہو سکتی ہے؟ اس کے اندر کی گہری پیاس مجھے صاف نظر آ رہی تھی۔ محبت تو مجھے بھی تھی، لیکن میں اظہار نہیں کر سکتی تھی۔ اس تپتی دوپہر میں وہ اور میں اکیلے ایک کمرے میں، اس نے کزن کے رشتے کو بھلا کر محبت کی ساری حدیں پار کر دیں، اور اس دن کے بعد ہم دونوں کے ہی درمیان میں حیا کی تمام دیواریں گر چکی تھیں۔ ہمارا رشتہ اور بھی مضبوط ہو چکا تھا۔ جب سب ساتھ ہوتے تو ہم دونوں بس ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکراتے رہتے۔ میں زہیب کے جذبات سے بخوبی واقف تھی اور وہ میرے جذبات سے۔
ہم دونوں ہی چاہتے تھے کہ بس اب ہماری شادی ہو جائے۔ ایک دن زہیب رات کو میرے کمرے میں چپکے سے آ گیا۔ ہم دونوں کافی دنوں سے نہیں ملے تھے تو اس کا بہت دل چاہ رہا تھا کہ وہ مجھ سے ملے اور بہت ساری باتیں کرے۔ ہم دونوں اس ٹائم پر بیڈ پر بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ٹی وی لاؤنج میں امی کے چلنے کی آواز آئی۔ میرا اور زہیب کا تو جیسے سانپ سوکھ گیا۔ زہیب جلدی سے بیڈ کے نیچے چھپ گیا اور میں چادر اوڑھ کر سونے کی ایکٹنگ کرنے لگی۔ امی نے ہلکا سا میرے کمرے کا دروازہ کھولا اور مجھے دیکھا کہ میں سو رہی ہوں یا نہیں۔ جب امی کو یقین ہو گیا کہ میں سو رہی ہوں تو وہ دروازہ بند کر کے واپس چلی گئی اور زہیب پھر سے بیڈ پر آ گیا۔ اس کے بعد اس نے جو بات کی وہ سن کر تو میری خوشی کی انتہا ہی نہیں رہی۔ اس نے کہا، علینا اب میں کیسے تم سے اس طرح سے ملتا رہوں گا؟ مجھے یوں چھپ چھپ کر ملنا اچھا نہیں لگتا۔ میں جلد ہی ابو کو بول کر چچا سے تمہارا ہاتھ مانگوں گا۔ یہ بات سن کر میرا دل خوشی سے جھوم اٹھا۔ میں نے بھی اسے جھٹ سے کہہ دیا کہ میں صرف تمہاری ہی ہونا چاہتی ہوں، میں تم سے بچپن سے ہی پیار کرتی ہوں۔ میں نے آج اپنے دل کی ساری باتیں زہیب کو کہہ دی۔ اس کے بعد زہیب نے صبح اٹھتے ہی سب سے پہلا کام یہ کیا، وہ اپنے ابو کے پاس گیا اور جا کر میرا ہاتھ مانگا۔ اس کے ابو نے پہلے تو انکار کیا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کا بھائی کبھی نہیں مانے گا۔ ان کی شرط یہ تھی کہ پہلے بچے پڑھ لیں اور اس کے بعد ہی ہم شادی کریں گے، کیونکہ میری عمر اور زہیب کی عمر صرف 20 سال ہی تھی۔ مگر وہ عشق ایسا تھا کہ ہم دونوں چاہتے تھے کہ ہماری شادی جلد از جلد ہی ہو جائے۔ اس کے بعد 2 سال تک ہم نے بھرپور محنت کی، اپنا کیریئر بنایا اور اپنے امی ابو کو دکھایا کہ ہم اب اپنی زندگی میں کامیاب ہیں۔ اس دوران ہم دونوں آپس میں ملتے رہتے تھے، لیکن ہماری کوشش یہی ہوتی تھی کہ ہم زیادہ توجہ اپنی پڑھائی پر دیں تاکہ ہمارے امی ابو ہمیں اپنی زندگیوں میں کامیاب دیکھ کر ہماری جلد از جلد شادی کروا دیں۔ عالیہ کئی بار میرے سینے سے لگ کر بہت روتی تھی۔ وہ مجھ سے جدائی برداشت نہیں کر سکتی تھی اور میں بھی کہاں اس کے بغیر رہ سکتا تھا۔ زندگی میں ہمیشہ خوشیاں ہی ساتھ نہیں رہتی، کبھی کبھی غم بھی آ جاتے ہیں، اور ایک دوسرے سے جدائی کا غم تو بہت بڑا ہوتا ہے۔ 2 محبت کرنے والے ہی بس اس غم کو سمجھ سکتے